صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے. قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند کرو، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو. جو اپنے لیے پسند کرو، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے. اپنے ہمسائے سے نیک سلوک کرو، حقیقی مسلمان بن جاؤ گے. اور کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس طرح کی ہستیاں ہی دراصل ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کا ذکر ہمیں دنیا میں بھی ممتاز کرتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا. پہلی صدی ہجری ناظرین، تبع تابعین میں سے آپ کا شمار کیا جاتا ہے. آپ کا اسم گرامی داؤد، کنیت ابو سلیمان اور لقب تائی، یعنی دنیا آپ کو حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارتی ہے. آپ کا خاندانی تعلق مشہور عرب سخی، آپ نے نام سنا ہے، حاتم تائی. ناظرین، قبیلہ طے سے اس کا تعلق تھا، تو آپ کا جو خاندانی تعارف ہے جا کے اس سے ملتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت شام میں ہوئی، لیکن آپ کی پوری کی پوری تقریباً زندگی جو ہے آپ کی کوفے میں ہی گزری. آپ علوم و حقائق کے شناسہ، راہ طریقت کے عامل اور سالکین و عارفین کے پیشوا و مقتدا تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل رہا آپ کو، حتیٰ کہ 20 سال تک مسلسل امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے علمی استفادہ کیا. یوں تو تمام علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی ناظرین، لیکن علم فقہ میں آپ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے. عالم یہ تھا کہ آپ حضرت حبیب رائی علیہ رحمہ کے ارادت مندوں میں شامل تھے، اور آپ حضرت خواجہ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت بھی ہوئے، اور آپ کو خرقہ خلافت بھی ان سے عطا کیا گیا. آپ نے عظیم مشائخ کی صحبت اختیار کی، جن میں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جیسی بزرگ شخصیات موجود ہیں. ناظرین، آپ عارف باللہ، واصف باللہ، امام الاولیاء، سند الفقہا، سید الاتقیاء، زہد الانبیاء، وارث علوم مصطفیٰ، فیض یافتہ امام الہدا، فقی، محدث، عالم، عامل، عارف، زاہد، اور آپ اپنے وقت کے عظیم محدث، جید فقی اور بے مثل صوفی تھے. ناظرین، جس زمانے میں ناظرین آپ نے آنکھ کھولی، اس وقت ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ علوم کے بہت سے سلاطین موجود تھے، یعنی بڑی بڑی شخصیات اس وقت، بڑی بڑی قداور شخصیات علوم کے حوالے سے موجود تھیں. تو حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کو علم حاصل کرنے کا خوب موقع میسر آیا تھا. ہر شہر و علاقے میں علوم نبویہ کے وارثین نے اپنی اپنی مسندیں سجا رکھی تھیں، اور ظاہر کام وہی کرتے تھے، چونکہ چاکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے ناظرین، تو وہ اپنی چاکری کیا کرتے تھے. لیکن حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے بہت زیادہ فیض حاصل ہوا. ابتدائی علوم حاصل کرنے کے بعد علم حدیث کی تحصیل کے لیے امام عامش، ابن ابی لیلہ اور عبد الملک بن عمیر وغیرہ کی خدمت میں آپ پہنچے تھے. علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے بعد خلیفہ مہدی کے زمانے میں بغداد تشریف لے آئے
اور اس کے بعد ناظرین ہوا یہ کہ یہاں پہ جو شیوخ موجود تھے ان سے آپ نے بے حد فیض حاصل کیا. پھر کوفے واپس آئے اور امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں آپ شامل ہو گئے. 20 سال تک امام صاحب علیہ رحمہ کی خدمت میں رہ کر علم فقہ و اصول فقہ میں مہارت حاصل کی. بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اہل تصوف میں سید السادات تھے. اپنے زمانے کے بے مثل صوفی اور امام اعظم کے شاگرد تھے. آپ کو علوم عقلیہ اور نقلیہ سے وافر حصہ ملا اور فن فقہ میں فقیہ الفقہا آپ مشہور تھے. حکومت و ریاست چھوڑ کر آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. آپ کا زہد و ورع خصوصیت سے دنیا میں مشہور ہے. آج ناظرین ان کی ہی شخصیت پہ بات کریں گے، بلکہ ان کی شخصیت پہ کیا بات کریں گے صاحب. بنیادی طور پہ تو حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ پیار کرنے والوں، ان کے چاہنے والوں، ان کے عقیدت مندوں کی جو صف ہے اس رجسٹر میں اپنا بھی نام لکھوانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت 3 ممتاز شخصیات، بہت ہی قابل احترام پینل ہے. 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت محترم جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب، دوسری شخصیت محترم جناب مفتی اعجاز بشیر صاحب، اور لاہور سے ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. میں تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. بلا توقف مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ان کا جو خاندانی پس منظر ہے اور ان کا تعارف جو ہے وہ ذرا بیان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اور خاص طور پر ایک بہت ہی عظیم بزرگ اور ولی کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عنوان سے شرکت کی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور جس شخصیت پر آج یہ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ نے بہت خوبصورت تعارف پیش کیا ہے ابتدا میں، بس اسی کی کچھ وضاحت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس ہستی پر، جس شخصیت پر آج ہم بات کر رہے ہیں یہ فقیہ اور عالم بھی ہیں اور زاہد و عابد بھی ہیں. یہ 2 صفات جب یکجا ہو جاتی ہیں نا کسی شخصیت کے اندر، اس کی شخصیت کا نکھار پھر مزید نکھر جاتا ہے. واہ. اس کی چمک دمک میں اللہ رب العالمین وہ برکت عطا فرماتا ہے کہ دور و دراز تک پھر اس کی وہ چمک پہنچتی ہے اور نظر آتی ہے. محض یعنی صرف علماء بھی بہت گزرے ہیں، صرف زاہدین بھی بہت پائے جاتے ہیں، لیکن حضرت مرج البحرین ہیں. آپ کے اندر اللہ نے فقہ کی بصیرت بھی بے پناہ عطا فرمائی اور زہد و تقوی بھی اللہ نے آپ کو کمال درجے کا عطا فرمایا. اسی لیے جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے، مورخین نے اور جن کے طبیعت پر فقہ کا خاص طور پر غلبہ ہے ان مورخین میں سے، انہوں نے آپ کو فقیہ الفقہا یا استاذ الفقہا کے القاب سے یاد کیا ہے. اللہ اکبر. اگر صوفیاء کرام ان کتابوں کو لکھتے ہیں تو انہوں نے، جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا قبلہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سید السادات کے جیسے القاب سے یاد فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت وہ کمال ہے کہ جس نے جس زاویے سے اور جس نقطۂ نظر سے دیکھا ہے، اللہ نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں وہ کمال اور وہ جہت ضرور عطا فرمائی ہے. اس لیے ہر ایک کو وہ روشنی آپ عطا فرمائی. عربی کا شاعر متنبی ہے، اس نے ویسے تو اپنے ممدوح کے لیے کہا ہے، لیکن آپ پر یہ بات صادق آتی ہے. وہ کہتا ہے کل بدر کہ میرا ممدوح تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے. من حیث التفت، جہاں سے بھی تم نگاہ ڈالو گے نا تمہیں نظر آئے گا یہدی الی عینی کا نورا ثاقبا، کہ وہ تمہاری نگاہوں کو خیرہ کر رہا ہے، تمہاری نگاہوں کو روشنی دے رہا ہے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور آپ کی شخصیت بلا شبہ اسی پیمانے پر ہیں اور اس معیار پر ہیں کہ جہاں ہر جہت سے آپ بہت کامل و اکمل نظر آتے ہیں. 100 ہجری بعض علماء نے لکھا، بعض بلکہ علامہ ذہبی جیسے مورخ نے انہوں نے لکھا کہ ولد بعد المئہ، 100 ہجری کے بعد پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹ تاریخ کے اندر علماء کو اختلاف ہے، اس وجہ سے ولد بعد المئہ، 100 کے بعد آپ کی ولادت ہے. لیکن وصال کے جو سن وفات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 162 165، اس میں ایک تعین ہمیں نظر آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ تبع تابعین میں آپ شمار کیا، تبع تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. پھر اس نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر یہ خاص طور پر مختلف صفات رکھی، تو اولیاء میں دیکھیں تو وہ مقام ولایت پر سب سے اونچے ہیں، فقہاء میں دیکھیں تو فقاہت میں سب سے اونچے نظر آتے ہیں. اور خاص طور پر اگر میں عرض کروں، آپ نے بھی حوالہ دیا حضرت امام اعظم کا، یہ فقہ حنفی کا فخر ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یعنی ہم جب پڑھتے ہیں اپنے ان فقہ احناف کے اندر، ان علماء میں جب داتا علی حجویری کا نام آتا ہے ادب سے سر جھک جاتا ہے.
آج لوگوں کو یہ اندازہ بھی ہوگا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم بزرگ ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، تو یہ فقہ حنفی کا فخر ہیں، اور لوگوں نے آپ کے معاصرین نے یہاں تک کہا آپ کی ان خصوصیات کو دیکھ کر کہ اگر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امم ماضیہ میں گزرے ہوتے نا، پچھلی امتوں میں، اللہ رب العالمین کتب سماویہ میں ان کا ذکر فرماتا۔ میرے خیال ہے حضرت محرب بن دسار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملے ادا کیے اسی طرح سے، اس پائے کے شخص ہیں کہ کتب سماویہ میں ان کا نام آتا، ان کا ذکر ہوتا۔ اور آخری بات عرض کروں گا، ایک شخص کوفہ میں ایک دفعہ آیا اور بڑے بڑے علماء سے کہا کہ مجھے اس پائے کا شخص چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کروانا چاہتا ہوں، عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، سنت رسول کا عامل بھی ہو، تاریخ پر بھی نظر رکھتا ہو، فقہ بھی جانتا ہو، ساری خصوصیات ہو۔ انہوں نے کہا ایسا تو ایک ہی شخص ہے ہمارے یہاں، وہ داؤد طائی رحمۃ اللہ اکبر۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ جب یہ ایک کلیئرٹی آ گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ خاندانی پس منظر پہ تھوڑا سا آپ بھی کلام فرمائیے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات تو اس میں طے ہو گئی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ واحد شخصیت جو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے، باقی اور شخصیات بھی موجود تھی لیکن آپ کا جو انداز ہوتا تھا کچھ اور ہوتا تھا۔ ایک تو خاندانی پس منظر، پھر ساتھ ساتھ جو آپ کا علمی مقام، پھر آپ کا جو ظاہر ہے وہ جو باطنی مقام تھا، تو ابتدائی تعلیم اور پھر مشہور اساتذہ، اس سے ریلیونٹ کر کے ذرا بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بنیادی طور پر جس شخصیت کا آج انتخاب ہے ہمارے یہاں پر، آپ سب حضرات نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ وہ مرج البحرین ہیں۔ ان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر صلاحیتوں کو، علوم و فنون کو یکجا فرمایا۔ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست۔ خاندانی پس منظر جو ہے یہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اپنی زندگی میں یہی ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اگرچہ بنیادی طور پہ قبیلہ بنو طے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ایک پورا اپنا ایک ثقافتی اور تہذیبی ایک پس منظر رکھتا ہے، اور اس کا اثر بھی آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے، اس کا اثر بھی آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے، لیکن انسان اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے پورے کے پورے پس منظر سے جو ہے اپنے نقوش اور اثرات کو چھوڑتا ہے۔ تو داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف اس بنیاد پر کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یا میرا فلاں نسب ہے، اس پر تکیہ اور اعتماد نہیں کیا۔ وہ میدان اول میں اترے ہیں اور اس انداز سے اترے ہیں کہ انہوں نے علم و فن کا کوئی گوشہ جو ہے وہ تشنہ نہیں چھوڑا۔ اللہ آپ کو جہاں سے علم ملا آپ نے وہاں سے علم حاصل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مشائخ کے ساتھ ساتھ جو دیگر مشائخ کا نام آتا ہے آپ نے بھی ذکر بھی کیا ہے، امام ابن ابی لیلہ، ان کا آپس میں علمی اختلاف بڑا زور و شور پہ رہا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان بن مہران، یہ بھی آپ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کے اندر ہیں، لیکن ان کا بھی کچھ اختلاف رہا ہے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ حضرت داؤد طائی نے اس چیز کی، اس تمیز کو ختم کر دیا اور دوڑتے ہوئے چلے گئے جہاں سے آپ کو علم حاصل ہوا، اور آپ نے بڑی تگ و دو کے ساتھ اور کافی محنت اور کئی سالوں کے ساتھ 20 سے 30 سال متواتر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ اور جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، ایک اجمالی طور پہ ذکر فرما دی ہے، فقہ حنفی کی جو سب سے پہلی اسٹیبلش کمیٹی بنائی گئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرویژن میں اور آپ کی نگرانی میں، وہ 10 رکنی کمیٹی تھی جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ تشکیل دیا تھا، اور اس 10 رکنی کمیٹی میں بعض علماء کے نزدیک امام ابو یوسف بھی شامل نہیں تھے کیونکہ یہ تو چھوٹے ہیں، بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے اندر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا بلند مقام، قدیم اور اتنے پرانے اور اتنے منجے ہوئے تھے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اولین کمیٹی کے اندر ان کو شامل فرمایا۔ یہ ہے وہ آپ کا علمی مقام۔ اور پھر اس کے بعد وہ بات تو معروف ہی ہے کہ امام ابو یوسف کے درمیان یا امام محمد کے درمیان اختلاف ہوتا، حتیٰ کہ امام ظفر جو آپ کے ہم مکتب بھی ہیں، ہم سبق بھی ہیں اور تقریباً ہم عمر بھی ہیں، ان کو بھی کوئی حاجت پیش آتی، اختلاف پیش آتا، تو بہت سارے سیموری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ بھی آپ ہی کی طرف مراجعت کرتے تھے، کیونکہ اختتام میں 20 سال تک آپ گوشہ نشین رہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، تو اس دوران وہ پھر آپ کے پاس جاتے اور استفادہ کرتے کہ حضرت یہ مسئلہ ایسے ہے، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ تو یہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورتی اور خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے علم کو اس کی حقیقت میں جا کر اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹا،
اور باقاعدہ پہلے علم و فن کو حاصل کیا، جس طرح مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ انہوں نے تمام تر، جیسے حدیث ہے، حتیٰ کہ عرب اور عربیت اور نحو کے بہت بڑے عالم تھے، اشعار ان کو یاد تھے، تاریخ ان کو یاد تھی۔ ہاں، یہ محمد بن قحطبہ جن کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ حاکم وقت آیا جو تعدیب کے لیے کہ مجھے بچے چاہیے، تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا شخص چاہیے جو حافظ قرآن بھی ہو، عالم سنت بھی ہو، اس کو حدیث بھی پتا ہو، اس کو اشعار عرب بھی پتا ہو، اس کو تاریخ کا بھی پتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ پہلی صدی ہے، اس زمانے میں تاریخ کی کتابیں بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو سب پتا تھی۔ لیکن بات دیکھیں کہ کوفہ، امام اعظم بھی اسی زمانے میں موجود ہیں، بڑے بڑے آئمہ، یہ گہوارہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگایا، علمی سلاطین موجود تھے، لیکن اس کے بنیاد پر بھی جب یہ سوال اٹھایا گیا تو لوگوں نے اس زمانے میں بھی کہا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی شخصیت کا تقاضا ہے تو آپ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میں جامی صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، آپ ظاہر ہے اس وقت لاہور میں تشریف فرمائے ہیں اور یہ آپ کا بڑا ٹچی موضوع ہے، آپ ذرا بتائیے صاحب کہ حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شیخ سے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ شیخ کا جو فیضان ہے ظاہر ہے وہ ایک بڑا ہوتا ہے، اور جب شیخ کی نظر پڑتی ہے تو دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اندر کے معاملات بڑے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ سے کتنی عقیدت و محبت تھی اور کس طرح سے آپ کو فیضان ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جیسے خوبصورت انداز سے یہ باتیں چل رہی ہیں تو میں ذرا چند باتوں کا اضافہ کر کے اس اصل ٹاپک پر آ جاؤں گا۔ اصل میں دو چیزیں بڑی دیکھنے والی ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کون سی فطرت دے کر بھیجا ہے، اور دوسرا اس میں جو دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ نے فطرت دے کر بھیجی ہے اس فطرت کو ڈیولپ کرنے میں، بڑھانے میں، محنت اور کوشش میں کتنا اعلیٰ کردار ادا کیا ہے۔ اب ان کا فطری میلان دیکھیں کہ وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں اور وہاں سے ایک آواز آتی ہے، بِأَيِّ خَدَّيْكٍ تُبْلَ الْبَلَاؤ، وہ تبدل بلاؤ، وہ کون سے رخسار ہیں جن کو آزمایا نہیں گیا، وَبِأَيِّ عَيْنَيْكٍ مَاذَا سَالَا، وہ کون سی آنکھیں ہیں جو بہائی نہیں گئیں، بہائی نہیں گئی۔ طبیعت اور فطرت میں، بلکہ فطرت سلیمہ میں ایک ایسا عجیب کنیکشن تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور دین کی حقیقت کے ساتھ کہ آپ یہ شعر سن کر تڑپ اٹھے، صرف تڑپے نہیں۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، یہ میرا خیال ہے خاتون تھی جو اپنے بچے کی قبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہی تھی، بالکل خواجہ صاحب وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے یہ بات سنی اور کیفیت تبدیل ہو گئی آپ کی۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد وہ ان اشعار کی معنوی لذت اور اس غم کی کیفیت میں آ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہنے لگے کہ حضور میرا دل تو اس دنیا کی محبت سے، اس کی رعنائیوں سے اور اس کی چمک دمک سے اس لیے بھی تنگ پڑ گیا ہے کہ وہ جو میرے اندر حقیقت آشنائی کا جذبہ ہے، یہ محبت دنیا شاید اس راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو آپ نے پھر آپ کو کہا کہ آپ خلوت نشینی اختیار کر لیں۔ پھر جب آپ انہی خلوت نشینی کی طرف میل ہوئے تو پھر آپ حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی جا کر پہنچے۔ حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو داتا صاحب نے جملے ادا فرمائے ہیں کشف المعجوب میں، وہ ایک جملہ لکھتے ہیں، فرید الدہر، آپ اپنے زمانے کے بہت انوکھے اور منفرد قسم کے ولی تھے۔ دوسرا لکھا امیر الاولیاء، آپ اس زمانے کے اولیاء کے سردار بھی تھے۔ بلکہ حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کشف المحجوب میں آپ کی کرامات اور آپ کی عظمت کے پہلو لکھے گئے ہیں، وہ تاریخ کے اندر سنہری حروف میں موجود ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کے بکریوں کو باقاعدہ بھیڑیے آ کر چراتے تھے اور آپ نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا، اور کسی نے آپ سے آ کر سوال کیا کہ حضرت آپ کے ہاں استغنا کا بڑا عجیب رنگ ہے،
ظاہری طور پر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں، تو حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، آپ نے ایک پہاڑ کے نیچے رکھا، وہاں سے 2 چشمے بیک وقت پھوٹ پڑے، اور ایک سے دودھ آنے لگا اور ایک سے شہد آنے لگی۔ وہ بندہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے پوچھا یا حضرت یہ اتنی کرامت، اتنی عزت اور اللہ کی طرف سے اتنا تصرف آپ کو کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اتباع نبوی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لفظوں میں کہتا ہوں، جس کو آج ہم ولایت کہتے ہیں، ولایت بنیادی طور پر چند چیزوں پر خالص طریقے سے عمل کر لینے کا نام ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو کامل طریقے سے متقی بنایا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتباع نبوی کے کامل معیار پر کھڑا کیا، جن لوگوں نے محبت دنیا، نفس اور شیطان کی مخالفت میں اس خالص درجے پر آ گئے کہ واقعی انسان کے مظہر الہی اور مظہر نبوی بننے کا ماحول وہاں پیدا ہوا، تو حضرت داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مرشد کریم اور حضرت امام ابو حنیفہ یہ سارے اسی گلستان کے چمکتے دمکتے پھول ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر۔ جامی صاحب یہ جی فرمائیں۔ جی فرمائیے، آپ کنٹینیو کیجئے۔ حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ نے فیض لیا تو حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جن چند باتوں پر آپ کی تربیت فرمائی، اس تربیت میں اگر کہوں کہ آپ کے اگر ملفوظات اور ارشادات پڑھ لیں تو 3 چیزوں پر بڑا زور ملتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ اپنے حواس خمسہ کی حفاظت کریں۔ یہ حواس خمسہ جس میں زبان، آنکھ، کان، ہاتھ اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے برائی کو اندر نہ آنے دیں۔ آپ سے جن لوگوں نے بھی تلقین کی اور نصیحت کی گزارش کی تو آپ نے پہلا ان کو زبان کی اور حواس خمسہ کی حفاظت کا کہا۔ جنید صاحب یہاں میں اشارہ کر 2 چیزیں مزید کیا ہے جامی صاحب؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں نے زیارت کی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف پہنچنے کا اور آپ کی طرف پہنچنے کا سب سے جلدی اور آسان ترین رستہ کون سا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے علی بن عثمان، اپنے حواس خمسہ کی حفاظت کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا جامی صاحب یہاں قطع کلام کی معذرت، جی میں قطع کلام کی معذرت، باقی 2 چیزیں میں اگلے اسپیل میں آپ سے سمجھوں گا، کیونکہ اس میں پہلے تو یہ خود اٹ سیلف اتنا بڑا موضوع ہے۔ جو پہلا نقطہ آپ نے بیان کیا ہے، میں ذرا سا کلام ہونا چاہیے کہ جو بات جامی صاحب اس وقت فرما رہے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو بنیادی طور پہ جو فیضان آپ کو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے ملا، ظاہر علمی فیضان وہاں سے ملا آپ کو، اسی طرح سے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ، ان کے شیخ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو جو فیضان آپ کو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا منتقل ہوا حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیضان ہے۔ لیکن وہی بات ہے جو پہلی تربیت ہو رہی ہے، جیسا کہ جامی صاحب نے فرمایا کہ حواس خمسہ کو قابو میں رکھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑا سا جو ہے کلام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً قبلہ حضرت جامی صاحب نے مدد اللہ نے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ کا موضوع بھی ہے اور بہت وسعت علم کے ساتھ آپ نے کئی جہتوں کو اپنے جواب میں اشارتاً آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان جہتوں پر اگر بات کی جائے تو یقیناً یہ وقت ناکافی ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسی اتنی عظیم ہستی کے جو ملٹی ڈائمینشنل ہیں، جن کے اندر جہتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر ایک جہت پر بات کرتے ہیں تو اس سے بات نکلتی ہے۔ خاص طور پر جو حواس خمسہ کے حوالے سے بات کی ہے، اگر اس کو ہمارے جیسے کتابوں میں زہد سے تعبیر کیا ہے کہ جب انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے
کام لینے کو ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے ترک کر دے تو یوں سمجھ لیں کہ پھر وہ شخصیت یا اس کی طبیعت اب زہد کی طرف مائل ہو چکی ہے. یعنی کہ نگاہوں سے عام طور پر دیکھا جاتا ہے, ہر چیز دیکھنے کی طرف انسان مائل ہوتا ہے, لیکن جب انسان اس نگاہ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو یہ نگاہوں کا زہد آ جاتا ہے. زبان سے بولنے کا دل چاہتا ہے. خود حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس ابو حنیفہ میں بیٹھا ہوتا تھا, 1 سال تک میں نے آزمایا اپنے آپ کو کہ بڑا دل چاہتا تھا کہ میں جواب دوں, مجھ سے سوال کیا جاتا تھا لیکن میں کنٹرول کرتا تھا اپنے آپ پر, اور میں اسی مشق اور تربیت سے اپنے آپ کو گزارتا تھا کہ میں جواب نہ دوں, خاموشی اختیار کروں اور خلوت نشینی کا میں لطف اٹھاؤں. 1 سال تک میں اس حالت میں یہاں پر بیٹھا رہا, بہت دل چاہتا تھا جواب دینے کا, لیکن فرماتا ہے کہ میں نے 1 سال تک ایسی خاموشی اختیار کی کہ میں نے اچھی طرح جان لیا کہ خلوت نشینی کا لطف کیا ہوتا ہے. یہ زبان کا زہد ہے, یہ زبان. اسی طرح سماعتوں کا زہد الگ ہے, ہاتھوں کا زہد ہے. یعنی یہ حواس خمسہ کا جو ذکر ہوا ہے, عام طور پر زیادہ تر تو لوگ وہی نظر آئیں گے کہ جو حواس خمسہ سے بھی کہیں زیادہ حواس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس دنیا کے اندر تن و من کے ساتھ ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اسی دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا سے الگ رہنا کمال ہے, جو داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کر کے دکھایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ساری صلاحیتیں دی, تمام حواس عطا فرمائے, صلاحیتیں عطا فرمائے. جب انسان کے پاس خصوصاً صلاحیت ہوتی ہے نا تو بڑا جی چاہتا ہے بولنے کا اور لوگوں کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا. اور ایسے زمانے کے اندر آپ ہیں کہ جہاں بڑے بڑے اکابر اور اساتین و سلاطین موجود ہیں, اور ایسے میں جب اتنا باصلاحیت ہو جس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا قرب عطا کریں, جو بڑے بڑے لوگوں میں فیصل یعنی حاکم اور حکم بن کر بلائے جاتے ہوں, ابو یوسف و محمد کے درمیان اندازہ کیجئے نا, بڑا آدمی ایک زمانہ ایسا آئے اس کی زندگی میں کہ وہ خاموشی اختیار کر لے, یہ بحت بڑا کمال ہے. امام محمد اور امام ابو یوسف کے درمیان منصف کی حیثیت سے آپ بیٹھے حکم بنتے ہوں, تو آپ سوچیں ان کی علمیت کا کیا مقام ہوگا. حضرت داؤد طائی, اس لیے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے فقہ کو لازم کیا, فقہ کو حاصل کیا, مگر اس کے بعد انہوں نے عبادت اور خلوت کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کریں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آپ کو لے کر درود پاک کا نذرانہ اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترانہ آپ کو سنواتے ہیں, اور اس کے بعد مزید حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کے حوالے سے کلام کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام, حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اور میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے یا ان کی جو سنت کریمانہ ہے, اس میں سے ناظرین ایک سنت آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کا معاملہ بھی ناظرین کچھ مختلف نہیں تھا, بڑا عجیب. حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بس دنیا سے ہمیں اتنا ہی سروکار رکھنا چاہیے جتنا حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ نے دنیا سے سروکار رکھا. ان کی مثال دے کر فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ وہ روٹی کو پانی میں بھگو دیتے تھے, جب وہ گھل جاتی تھی روٹی کو پانی میں بھگو دیتے تھے, اور جب وہ گھل جاتی تھی تو اسے شربت کی طرح پی لیتے تھے, اور فرماتے تھے کہ جب تک روٹی کو ایک ایک لقمہ کر کے کھاؤں گا اتنا عرصہ لگ جائے گا جتنے عرصے میں قرآن کی میں 50 آیات پڑھ سکتا ہوں. لہٰذا میں اس بات کو ترجیح نہیں دوں گا کہ روٹی کے کھانے میں اپنا وقت ضائع کروں اور قرآن کی آیات تلاوت نہ کروں. یہ آپ کا ناظرین زہد و تقویٰ تھا, یہ آپ کا مقام تھا. کہ ایک دن حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ تشریف فرماتے تو خادمہ نے عرض کیا کہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ گوشت کا سالن بنا کر لے کے آؤں, اگر آپ اجازت دیں. حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, بنا کے لے آؤ. اس نے بہت محنت کی, بہت محنت کرنے کے بعد, بہت اچھا سا سالن بنانے کے بعد حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ میں آپ کے لیے بنا کے لے کے آئی ہوں, قبول کر لیجئے.
آپ نے فرمایا کہ وہ جو یتیم بچہ تھا وہ کدھر ہے، یعنی اب بھی آپ کی نگاہ کہیں اور تھی. آپ نے فرمایا یتیم بچہ کس طرف ہے، کہاں ہے. یہ سن کر حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ نے جب خادمہ سے سنا کہ بچہ ادھر ہے تو آپ نے فرمایا کہ سالن جو ہے اسے دے دو. خادمہ نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت محنت کر کے یہ گوشت بنایا ہے، اگر آپ اسے تناول فرمائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ نے کیا خوبصورت جملے فرمائے ناظرین. آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ گوشت کھا لیتا ہوں تو کچھ دیر کے بعد یہ نجاست بن کے ختم ہو جائے گا، لیکن اگر یہ یتیم کھا لے گا تو یہ کھانا عرش الہی پر جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ نجاست بن کر ضائع نہ ہو جائے، بلکہ یہ کھانا یتیم کے پیٹ میں جا کر عرش الہی کی جا کر وہاں پہ جا کے مقبول ہو جائے. تو ناظرین یہ وہ مقام ہے بنیادی طور پہ جو حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کا ہے. مفتی صاحب بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے جو خاص اوصاف اور کمالات ہیں ذرا اس پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جو جامی صاحب کی بات تشنا ہے، میں چاہتا ہوں وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے جامی صاحب اب جو گفتگو فرمائیں گے وہ مزید سیر حاصل ہوگی، لیکن اس سے پہلے ذرا اوصاف اور کمالات پہ بات کرتے ہیں. جی بالکل، جامی صاحب کی گفتگو بہت وسیع تھی، لیکن مجھے جو اس میں ایک اہم بات نظر آئی وہ یہ ہے جو ابتدا میں انہوں نے بیان فرمائی تھی کہ یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ انسان کس قبیلے میں یا کس صفت کے ساتھ کس جگہ پر پیدا ہوتا ہے. انسان جو اللہ کی طرف سے چیزیں لے کر آتا ہے یہ ایک فیز ہوتا ہے. دوسرا فیز اس کا یہاں آ کر شروع ہوتا ہے کہ وہ ان اوصاف کو یا اپنی ہستی کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے معاشرے کے اندر، اور کس طرح گھل مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کے ساتھ. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جس قبیلے میں تھے، جہاں تھے، جیسی تربیت، کیا اوصاف لے کر آئے تھے، انہوں نے یہاں آ کر کیسی چیزوں کو گین کیا، کیسی کوالٹیز کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کیا، یہ خوبصورت مثال داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے چھوڑ کر گئے. دیکھیں ان کی ایک بڑی خوبصورت بات، بہت سارے پہلو ہیں کہ تقریباً ان کے بارے میں آتا ہے، امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 40 سال تک آپ نفلی روزے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، لیکن ان کے اہل و عیال کو پتہ نہیں چلا کہ یہ 40 سال تک نفلی روزے میں مسلسل رہے ہیں. اور روزوں کا بھی کچھ معاملہ ان کا، مطلب جو ہے اسی طرح روزوں کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں. جی بالکل، روزوں کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں کہ یعنی وہ اس طرح کرتے تھے کہ صبح تو جیسے وہاں پر ہمارے یہاں تو کلچر یہ 10 11 12 بجے اٹھنے کا ہے، تو پہلے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ صبح فجر میں اٹھ جاتے تھے، جو تھوڑا بہت کھانا ہوتا تھا تو وہ گھر پہ اپنے گھر والے جو تھے ان کے والدہ تھیں اور آپ کی بہن وغیرہ تھیں، ان کے ساتھ اٹھ کر تھوڑا بہت تناول کر لیتے تو وہی سحری ہو جاتی آپ کی. اس کے بعد یہ چونکہ جلد سازی کا کام کرتے تھے، چمڑے کا کام کرتے تھے، تھوڑا بہت جو ابتدائی میں آپ نے کسب معاش فرمایا، تو وہاں نکل جاتے تھے اور وہاں سے جو رقم ملتی تھی تو کچھ گھر کے لیے لے گئے اور باقی معاملات. اور شام کو جب آتے تھے تو حسب معمول جو رات کا کھانا ہوتا ہے وہ افطار کی صورت میں کر لیتے تھے. تو اس طرح اپنے ایسے عمل کو، یعنی اپنے نفلی عمل کو بھی آپ نے اتنا پوشیدہ رکھا کہ آپ کے اہل و عیال تک کو بھی اس کا پتہ نہ چلا. اور دن میں کھانا اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے گھر والوں کو کہ جی میں روزے سے نہیں ہوں، اور اپنا کھانا جو یتیموں کو صدقہ کر دیتے تھے. یعنی یہ انسان کی وہ کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو مینٹین کرنا. یہ کہنا بہت آسان ہے وربلی کہ جی وہ میں نے 5 دن روزے رکھے 10 دن، 40 سال تک متواتر اس چیز کو مینٹین رکھنا، بیلنس رکھنا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا. ایسا ہی ہے، اور یہ اللہ ہی چاہے تو ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں، ورنہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ کی جو خلوت نشینی اور گوشہ نشینی ہے، یا جو آپ نے یہ ٹریک، یہ طریقہ جو اختیار فرمایا، یہ بہت سوچ سمجھ کر اختیار فرمایا. یعنی پہلے تمام علوم کی تحصیل فرمائی، مہارت حاصل کی، اس کے بعد اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنے اور بیٹھ جائے، وہ ایک صوفی بن جاتا ہے اور ایک وہ بن جاتا ہے. آپ پہلے محدث، پھر فقیہ، پھر عربی اور نحو اور اس تمام علوم کے ماہر ہوئے، اس کے بعد غور و تفکر کے بعد آپ نے یہ راستہ جو ہے وہ منتخب فرمایا. اور یہ راستہ اتنا مشکل ہے، امام مالک کی طرف ایک قول منسوب ہے، لیکن بنیادی طور پہ ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بیان کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے تصوف کے بغیر فقہ کو حاصل کیا، یعنی اس کے اندر تصوف کی چاشنی نہ رہی اور وہ فقہیات کے اندر لگ گیا، تو اس کے لیے بھی مسائل ہیں. اور جس نے فقہ کے بغیر تصوف کو حاصل کیا اس کے لیے بھی مسائل ہیں. فسق کے اور زندیقیت کے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا جنہوں نے ان دونوں کو جمع کر لیا حقیقت میں وہ کامیاب ہوئے. سبحان اللہ. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے تصوف کو بھی جمع کیا ہے اور انہوں نے فقہیات کو اور علوم کو بھی جمع کیا، اس کے بعد خلوت نشینی کی طرف آئے ہیں. تو اس لیے وہ چاشنی ان کو ملی ہے جو ایک شاعر نے کہا ہے، دو عالم سے کر دے جو بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ اکبر. یہ آشنائی اتنی سہل نہیں تھی، آپ نے بڑے تفکر کے بعد جب اس کو اختیار کیا
تو پھر ایسی خوبصورتی کے ساتھ نکلے ہیں. ایک بات صرف اجازت آپ کی اگر ہو, وہ جو جامی صاحب نے بھی جو ارشاد فرمایا تھا اسی سے مرج کرتا ہوں کہ پہلے تو اکتساب علم کے لیے آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے. 20 سال 25 سال تک آپ خدمت میں رہے. 145 ہجری کے قریب جب آپ کی خلوت کا زمانہ شروع ہوا ہے تو آپ دیکھیں یہ سلسلہ ایسے بدلا ہے کہ پہلے تو آپ امام اعظم کے پاس جاتے تھے اکتساب کرنے کے لیے, لیکن جب آپ اس خلوت کے گوشے میں آئے ہیں اور آپ نے تنہائی اختیار کی ہے, اس کے بعد خود وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر پہ آئے. اللہ اکبر. جامی صاحب, اب یہ جس فیز میں ظاہر گفتگو داخل ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں ایک تو جو بات آپ کی منقطع ہوئی تھی وہیں سے, چونکہ ابھی 2 باتیں اور باقی تھیں جو آپ نے بیان کرنی تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ذرا اس کو شامل کیجئے گا کہ آپ کا جو زہد و تقوی, جس کی مثال ابھی مفتی صاحب نے دی کہ ایک وقت ایسا کہ آپ امام اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ امام اعظم علیہ رحمہ آپ کی زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. دوسری بات, آپ کا جو توکل اللہ پر, یعنی کتنا کامل ایمان کے 80 درہم, میں جب پڑھ رہا تھا روایات میں تو میں تو حیران ہو گیا, انگوش بدندہ ہوں کہ آپ کے والد نے جو کچھ بھی چھوڑا اس میں 80 درہم تھے, اور آپ کو خوف نہیں تھا صاحب کہ 80 درہم ہے, زندگی اسی انداز سے گزار دی. کیا فرمائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہمارے یہ جو کبار علماء ہیں یا اولیاء ہیں, جب انہوں نے دین کا فہم حاصل کیا اور دین کی حقیقت کو اپنے اوپر وارد کرنے کے لیے نکلے, تو ان کو تصوف جیسی کیفیات کی ضرورت پڑی. ان میں ان کی جو سب سے بڑی نگاہ رہتی ہے وہ اس پر رہتی ہے کہ ان کیفیات کے ڈیولپ ہونے میں رکاوٹیں کون سی ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ کون سے مقامات حاصل ہوں گے. پہلی رکاوٹ کو میں نے ذکر کیا کہ وہ ان کے ہاں یہ مسلم قاعدہ ہے کہ جب تک حواس خمسہ کی حفاظت نہیں ہوگی, بندہ ذہنی اور قلبی طور پر پاک صاف نہیں ہو سکتا. جب تک یہ جسم کا پیکر طہارت کاملہ پر فائز نہ ہو, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کا مصداق نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی نگاہ عنایت اور رحمت خاصہ کے لیے جن جسمانی ظروف کو منتخب کرتا ہے, یا تو ان کو شروع سے طہارت دے دیتا ہے, یا ان کو ایسی تربیت کے راستے پر ڈالتا ہے کہ وہ جسم بھی, ذہن بھی, دل بھی, روح بھی اس طہارت کاملہ والا لے کر آئیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص وہاں آ جائے. تو حضرت داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا عظیم انتخابی تھے, اور پھر جتنی آپ نے محنت کی, مجاہدہ کیا, روزے رکھے, نمازیں پڑھیں, اور صدقہ و خیرات کیا, اور فقر محمدی کا, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا جو مظہر ہونے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ایک صاف برتن بنا کے پیش کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں وہاں ظاہر ہوئیں. تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تو بات کی گئی نا. دوسرا صوفیہ نے جس چیز پر زور دیا ہے, ہمارے ہاں عام طور پر تصور یہ کہ برا فعل نہ کریں. صوفیہ کہتے ہیں کہ برا فعل جہاں سے پنپتا ہے اس جگہ پر بھی نگاہ احتساب رکھیں. برا فعل پنپے گا بری صحبت سے. ایک بندے نے آپ سے پوچھا کہ حضرت صاحب مجھے وصیت فرمائیں, تو آپ نے کہا کہ بری صحبت سے پرہیز کرو. دوسرا برا فعل پنپتا ہے نفس اور شیطان کے وسوسے کو کھلے طریقے سے قبول کرنے سے. تو صوفیاء نے ہمیشہ نفس کی مخالفت میں, شیطان کی مخالفت میں اتنا مضبوط محاذ کھڑا کیا کہ وہاں نفس اور شیطان کو بھی گویا کہ معافی مانگنا پڑ گئی کہ نہیں, ہمارا یہاں زور نہیں چل سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور ایسے برگزیدہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو برائی کی طرف لا بھی نہیں سکتے, مائل بھی نہیں کر سکتے. آپ حیران ہوں گے جنید صاحب, خواجہ نظام الدین اولیاء کو بابا صاحب نے جب آخری وصیت کی, ان میں ایک جملہ یہ بھی درج کیا, نظام الدین خیال بد سے بچنا. تو صوفیاء نے ہمیشہ خیال بد سے بچنے میں
نفس کی شرارتوں سے بچنے میں، مخالفت نفس سے بچنے میں، اور وہ حب دنیا جو بربنائے افراط، غفلت کا، گناہ کا سبب بنے، اس حب دنیا پر ہمیشہ صوفیاء نے مذمت کی ہے۔ بڑی کوشش کی ہارون الرشید نے آپ کو چند درہم دینے کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے حضرت داؤد کا وقار دیکھ کر، آپ کا تحمل دیکھ کر، اور آپ کے توکل کی کیفیت کو دیکھ کر ہارون الرشید کو بھی سلنڈر کرنا پڑا۔ اس نے کہا جی آپ تو وہ لوگ ہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ کے تو دست غیب میں ہاتھ ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ تو قرآن مجید خود کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ متقی بندے کو دو تجربات تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کراتا ہے، ہر مشکل سے نکال دیتا ہے، اور اس کو دست غیب میں اپنا تصرف کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے ان کے ہاں توکل اور ان کے ہاں وہ گہرائی، ان کے ہاں وہ وقار اور متانت نظر آتی ہے جس کے مظاہر ہمیں بہت کم ملتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک بات جو حوالہ خیال بد کو بھی بد جانو، یعنی تصور تو یہ ہے نا، اچھا وہی بات ہے کہ خلیفہ نے بہت کچھ دینے کی کوشش کی، آپ نے قبول نہیں کیا۔ ایک اور معاملہ جو میں جب اس واقعے کو پڑھ رہا تھا تو میں تو انگوش بدندہ تھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کے ظاہر استاد، آپ کے دو صاحبزادے جو امام محمد اور امام ابو یوسف، اب دونوں ظاہر ان کی مطلب جو ہے وہ قد، ان کا شخصیت جو ہے وہ کیا، اب جو عہدہ قضا تھا امام ابو یوسف نے قبول فرما لیا، تو حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کا رویہ ان سے بالکل مختلف تھا، امام محمد سے بالکل مختلف تھا۔ اس پہ ذرا سا کلام فرمائیے، یعنی یہ میسج جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان تمام لوگوں کے لیے نا کہ تصوف کی شاہراہ کا اگر مسافر بننا ہے تو یہ کرسی سے، طاقت سے اور کرسی والوں سے مکمل طور پہ دور رہنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل حضرت امام ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطائی الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن پر آج ہم یہ گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کے کئی جہتوں اور پہلوؤں میں سے ایک بہت نمایاں یہ پہلو ہے کہ آپ نے اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت کنارہ کش رکھا، اور آپ کے اپنے رفقا میں سے یا اپنے ان علماء و فقہاء میں سے بھی اگر کسی نے اس طرف کوئی عہدہ یا منصب قبول کیا ہے تو آپ کے زہد و قناعت اور تقوی نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان کے ساتھ بالکل ایک ایسا رویہ رکھا جائے کہ جیسے پہلے تھا، یا جیسے کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ایسا رویہ نہ رکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا بھرپور اظہار فرمایا، اور کئی دفعہ آپ نے اس کا اظہار کیا کہ جب کبھی حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں علمی اور فقہی معاملات میں جب اختلاف ہوتا تھا، ایک تو یہ بات پہلے آئی کہ وہ آپ کو بطور حکم اور فیصلے کے لیے، ثالثی کے لیے مقرر کیا جاتا، اس سے آپ کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی پھر ایک خاص بات بڑی نمایاں نظر آتی ہے، اور مورخین نے اس کو بہت واضح انداز میں لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا، بالکل محسوس کیا، اور پوچھتے بھی تھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ آتا ہے تو آپ نمبر ایک کہ ان کی طرف دیکھ کر بات کرتے ہیں، اور پیٹ جو امام ابو یوسف کی طرف پیٹ کر دیتے ہیں امام ابو یوسف کو، نمبر ون۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام محمد اگر حق پر ہوتے ہیں نا تو آپ نام لے کر کہتے ہیں کہ محمد نے صحیح کہا، ابو یوسف صحیح ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے صحیح کہا، بالکل نام تک نہیں لیتے ان کا۔ یہ دو باتیں تھی، پشت بھی کرتے تھے اور نام بھی نہیں لیتے۔ جملے کیسے کمال آئے اس کے بعد؟ ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں امام محمد نے اپنی تمام تر دولت دنیا جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی تھی وہ دے کر علم دین اور فقہ اور تقوی کو حاصل کیا اور اختیار کیا، یعنی دنیا کو قربان کیا ہے اور دین کو اختیار کیا۔ اور ابو یوسف یعنی جب آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے انہیں دین عطا فرمایا، تو ان کی نظر میں حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ظاہر ہے ان کی نظر میں، اور یہ مقام زہد پر فائز ہیں۔ ہر ایک کا اصل میں بات یہ ہے جنید بھائی کہ اولیاء کرام اور اولیاء امت ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا ویژن ہے، اور وہ اس مقام پر پہنچ کر اپنے نقطہ نظر سے وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں، ورنہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ اور یہ اختلاف بھی صحت مند اختلاف ہے، بات یہ ہے ایسا ہے، ورنہ ہمارے ان تمام صوفیہ اور اصفیہ میں ان بزرگوں کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جو پوری طرح سے بزرگی پر فائز
فائز ہیں اور انہوں نے اس ریاست کو اپنایا، اختیار کیا ہے۔ خلفائے راشدین کے تصوف اور ان کے صوفی ہونے میں کون اختلاف کر سکتا ہے؟ فقہ حنفی میں جو مقام امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا ہے، ظاہر ہے اس پہ کوئی دوسرا کلام نہیں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین، حضرات حسنین کریمین، یہ پوری ریاستی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں سب کے ساتھ، اور حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کا کیا کہنا، لیکن خلافت کی مسند پر متمکن ہیں اور ایک پوری سلطنت کو لے کر چلیں، تو یہ ویژن ہے، نظریات ہیں یہ۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک انداز ہے۔ اور ایک جملہ بس کہ زہد و تقوی کی چونکہ بار بار بات آ رہی ہے، تو انہوں نے اتنی خوبصورت تمثیل سے سمجھائی کہ یہ مثال مطلب بہت سی کتابیں نظر سے گزرتی ہیں، لیکن تمثیل کا یہ انداز کہیں اور نظر نہیں آتا جو آپ نے ایک جملے میں زہد سمجھا دیا ہے۔ جب ایک شخص نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ساتھ روزے داری کا معاملہ کرو، دنیا سے روزہ اختیار کر لو، اور افطاری آخرت سے کرو۔ اللہ اکبر! اتنا کمال ہے کہ دنیا میں روزے دار کی طرح رہو اور تمہاری افطاری کا سامان آخرت ہے۔ بس کیا خوبصورت بات ہے۔ اسی بات پہ میں چاہتا ہوں شارٹ کامنٹ آپ کا بھی آ جائے کہ اخروی زندگی کو آپ نے دنیاوی زندگی پر ترجیح دی، آپ نے دنیا کو ہمیشہ ہیچ سمجھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جس گھر میں آپ رہتے تھے وہ ایک کمرے کی چھت جو ہے وہ گر گئی، آپ کو پرواہ نہیں، آپ دوسرے کی چھت گر گئی، آپ درمیان میں آ گئے، یعنی آپ نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی میرے پاس کیا نہیں ہے یا کیا ہو سکتا ہے، بس صرف اور صرف اللہ کو راضی کیا۔ جی، بنیادی طور پر اقبال کہتا ہے میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو بات یہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ڈگر جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انہوں نے انتخاب کیا تو بڑے غور و فکر کے بات کیا، یعنی پہلے بصیر بنے، پہلے پڑھا سمجھا پرکھا اور پھر اس راستے پر آئیں۔ جب سوچ سمجھ کے انسان کسی راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کے مصائب اور مشکلات کا بھی اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا، پتہ لگا آپ کے احوال کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اپنے صاحبزادے کو 300-400 درہم جو ہے وہ دے کر بھیجا، اور وہ صاحبزادہ آپ کے پاس گیا اور کیا کہ جی ابا جان نے یہ خالص اپنی حلال کمائی سے آپ کو بھیجا۔ امام اعظم کا تقویٰ بھی کم نہیں ہے، اگر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جبال علم ہے تو امام اعظم بھی جبال علم ہے، اس اعتبار سے تقویٰ اور پرہیزگاری وہ بھی امام ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اب اس لیول کا، اور پھر آپ کے استاد بھی ہیں، تو جب وہ آپ کا صاحبزادہ لے کر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں آیا کہ ابا جان نے یہ آپ کی حالات کو دیکھ کر بھیجا ہے، اس کو قبول کر لیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی صاحبزادے سے کہ بیٹا جا کے ابا جان سے کہہ دینا اللہ جانتا ہے کہ میں اپنی ہر نماز میں اپنے اس استاد کے لیے دعا کرتا ہوں جس کی وجہ سے آج میرے اندر تادیب نفس ہوئی ہے، مہذب ہوا ہوں، اس راستے پر چلا ہوں، جس نے مجھے تعلیم اور تفقیر کی راہیں جو ہیں وہ سجائی ہیں، میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں اور میرے دل میں بہت احترام ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کا عطیہ قبول کرتا تو ضرور اپنے استاد کا عطیہ قبول کر لیتا، لیکن میں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ میں کسی سے بھی کچھ نہیں لوں گا۔ تو یہ آپ کا وہ ایک ڈگر تھی۔ ایک چھوٹی سی بات اگر اجازت دینا چاہیں، بس وقت بہت کم ہے پلیز۔ اچھا، بس ایک آپ کی کرامت ہی سمجھ لیں اس اعتبار سے کہ امام محمد کا بار بار ذکر چلا اور یہ پورا ایک مفتی صاحب نے واقعہ بھی بیان کیا ہے، تو اسی کے کنکلوژن میں یہ بات ہے کہ امام محمد کے بارے میں بھی آتا ہے، یہ امام محمد سے کوئی خاص لگن ایسی نہیں تھی، ان کی محبت اور ان کی نفرت کا پیمانہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کسی سے بھی ہو۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں آپ کے پاس چلا جاتا کسی بات کے لیے، کسی مسئلے کے لیے، تو آپ کے دل میں پہلے سے ڈال دیا جاتا کہ یہ کیا پوچھنے آیا ہے۔ اگر دین کی بات ہوتی تو جواب دے دیتے، اگر دنیا کی بات ہوتی تو صرف مسکراتے اور فرماتے چلے جاؤ ہمیں بہت سارے۔ جامی صاحب آخری کامنٹ، وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں بہت ہی پریسائزلی آپ یہ فرمائیے حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور ان کی جو تعلیمات ہیں آج کے دور کے لیے کیا پیغامات ہیں، بہت مختصراً فرمائیے گا۔ آج ہمارے ہاں جو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں عقلی اور دنیاوی معیارات کو سمجھا جا رہا ہے، وہاں صوفیاء کی تعلیمات سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ اور یہ دین حق کا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیا ہوا دین، اگر ہم اس کو خالص طریقے سے، ایمانداری سے اور اپنے دنیا سے افراد کی سائڈوں کو الگ کر کے ایک للہیت کے جذبے سے لے کر چلیں تو یہ دین کا وہ صوفیانہ طرز کا عمل ہماری دنیا کو بھی جنت نظیر بنائے گا، ہمیں آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا کرے گا اور ہمیں دوزخ سے نجات کا سرٹیفکیٹ بھی دے گا۔ تو ان اولیاء کی تعلیمات کو بنیادی طور پر اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں
یہ بات جنید صاحب ہمیشہ یاد رکھے، اللہ نے دین کی برکت کے یہ سارے مظاہر قیامت تک رکھنے ہیں، صرف اب ان پر پہنچنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی، لپکنے والوں کی، اور ان کو صحیح معنی میں دل و دماغ میں جگہ دینے والوں کی محنت کی ضرورت ہے۔ آخری بات کرتے ہوئے بہت شکریہ جامی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں شفا کی جانب، اور آج آپ کے سامنے تکبر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ پیش کرتے ہیں۔ دن میں کسی بھی وقت اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مومن کی آیت نمبر 41 بار پڑھنے کا معمول بنا لینے سے انسان تکبر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو پوری حفاظت میں رکھو اور بلا ضرورت بات نہ کرو، تنہائی اختیار کرو، اور اگر ممکن ہو تو لوگوں سے دل نہ لگاؤ۔ اس طرح کرنے سے زندگی کے کسی میدان میں ناکام نہیں ہوگے۔ روزنامہ 92 نیوز میں داؤد طائی علیہ رحمہ کے حوالے سے آج مضمون چھپا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے، فیس بک پیج پر اگر ابھی تک آپ نے ہمیں لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو کر لیجئے۔ آئیے جناب مل کے نعرہ لگاتے ہیں، اور نعرہ آپ کو پتہ ہے ناظرین، یہ بنیادی طور پہ دو قومی نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ اسکرین کے اس طرف موجود ہیں، ہمارے علماء کرام موجود ہیں، جامی صاحب لاہور میں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سوچ دے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔